بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی لاڈلی بہن کی سچی اور دکھی کہانی سناؤں گی جس کا بھائی اس سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ کیا وجہ تھی؟ کیا اس لڑکی کا بھائی اس پر ظلم کرتا تھا؟ جاننے کے لیے کہانی اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل ہمنا وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی مزید ایسی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ ایک لڑکی جس کا نام ارم تھا۔ ارم اپنے والد اور بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ ارم کے والد کا نام شوکت اور بھائی کا نام عبداللہ تھا۔ ارم کی والدہ 5 سال پہلے ہی انتقال کر گئی تھی۔ شوکت نے اپنی بیٹی ارم کو بہت نازوں سے پالا تھا اور عبداللہ بھی اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا، بلکہ عبداللہ کی دن اور رات اپنی بہن سے ہی شروع اور ختم ہوتی تھی۔ عبداللہ اپنی بہن کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا۔ عبداللہ ارم سے بڑا تھا اور عبداللہ زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا۔ عبداللہ نے سوچا کہ اگر میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں تو کیا ہوا، میں اپنی بہن کی ہر خواہش کو پورا کروں گا۔ ارم FA کر رہی تھی اور وہ کالج بھی جاتی تھی۔ ارم گھر کے سارے کام کاج بھی جانتی تھی۔ جب وہ کالج سے گھر آتی تھی تو اس کا بھائی عبداللہ سارے گھر کے کام کر چکا ہوتا تھا۔ ارم صرف گھر آ کر کھانا بناتی تھی۔ ارم اپنے بھائی کو کہتی، بھائی آپ باہر سے بھی کام کر کے آتے ہو اور گھر بھی آ کر کام کرتے ہو۔ تو عبداللہ کہتا، بہن تم بھی تو کالج سے تھکی ہوئی آتی ہو، میں اس وجہ سے گھر کے سارے کام کر دیتا ہوں۔ کبھی کبھی تو شوکت بھی ارم کے ساتھ گھر کے کاموں میں اس کی مدد کروا دیتا تھا۔ ارم اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی۔ اب ارم BA کی پڑھائی کر رہی تھی اور ارم کا فائنل ایئر تھا۔ ایک دن اچانک ارم کا بھائی اور ابو بیٹھے آپس میں بات کر رہے تھے اور دونوں ہی بہت پریشان تھے۔ شاید کاروبار کے نقصان ہونے کی وجہ سے ان پر قرضہ چڑھ گیا تھا۔ ارم دروازے کے باہر کھڑی اپنے بھائی اور ابو کی سب باتیں سن رہی تھی کہ اچانک وہ اندر آ گئی اور اپنے ابو اور بھائی کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، بھائی کیا بات ہے؟ تو اس کا ابو بولا، بیٹی کچھ خاص نہیں، بس کام کی وجہ سے ہم تھوڑے پریشان ہیں۔ تو ارم بولی، ابو میں نے آپ کی سب باتیں سن لی ہیں، بولے کتنا قرضہ ہے آپ پر؟ تو عبداللہ بولا، ارم زیادہ نہیں، بس 50,000 قرضہ ہے۔ تو ارم بولی، میں آپ کی مدد کروں گی، میں نوکری کروں گی۔ تو شوکت بولا، بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہمارے خاندان میں کبھی کسی لڑکی نے نوکری نہیں کی اور نہ ہی ہم تم کو کرنے دیں گے۔ تو ارم بولی، ابو آج کل کے دور میں لڑکی لڑکے سے کم نہیں ہے، بلکہ لڑکیاں تو لڑکوں کے کندھے سے کندھا ملا کر چلتی ہیں، اور اگر میں نوکری کروں گی تو کیا مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن شوکت اور عبداللہ ارم کی اس بات سے مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے ارم کو نوکری کرنے سے صاف منع کر دیا تھا۔ پھر ارم نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے گھر سے باہر نوکری نہیں کرنے دیں گے تو میں پھر گھر میں بچوں کو پڑھا لیتی ہوں۔ تو اس کا بھائی اور ابو اس کی یہ بات مان گئے تھے۔ پھر ارم گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی تھی، لیکن ارم کی ٹیوشن کی فیس بھی اتنی اکٹھی نہ ہوتی تھی کہ قرضہ اتر سکے۔ اس لیے شوکت نے کسی سے قرضہ لے کر قرضہ ادا کرنے کا سوچا تھا۔ پھر 2 دن بعد عبداللہ اپنے ایک دوست کے پاس گیا اور اس سے بولا کہ یار مجھے 50,000 ادھار چاہیے، میں تمہیں 1 ماہ تک واپس کر دوں گا۔ تو عبداللہ کا دوست بولا، یار میں معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہاں پر ہی ایک لڑکا اور بھی بیٹھا تھا
شاید وہ عبداللہ کے دوست کا کوئی رشتہ دار تھا۔ جب عبداللہ اپنے دوست کے گھر سے نکلا تو وہ لڑکا جس کا نام عادل تھا عبداللہ کے پیچھے پیچھے چلا آیا اور بولا، بھائی آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ تو عبداللہ بولا، آپ کون ہو؟ تو عادل بولا، سمجھو میں تمہارا دوست ہی ہوں، ویسے میں تمہارے دوست کا کزن ہوں۔ تو عبداللہ بولا، مجھے 50,000 کی ضرورت ہے۔ تو عادل بولا، یہ لو 50,000، جب ہوں تب لوٹا دینا۔ تو عبداللہ بولا، بھائی لیکن میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ تو عادل بولا تو ہے کہ تم مجھے اپنا دوست ہی سمجھو۔ پھر عبداللہ نے اپنا قرضہ ادا کر دیا تھا۔ عبداللہ سوچنے لگا، سچ ہی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ابھی بھی نیک لوگ موجود ہیں۔ ایک دن عبداللہ اپنے گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ عادل اس کے گھر آیا ہوا ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ عادل میرے گھر میں کیا کر رہا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس کی بہن ارم عادل کے لیے چائے بنا کر لائی ہے اور عادل کے پاس ہی بیٹھ گئی ہے اور وہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں۔ عبداللہ تھوڑی دیر تو دیکھتا رہا اور پھر سوچنے لگا، اگر یہ میری بہن کو جانتا تھا تو اس نے بتایا کیوں نہیں۔ پھر عبداللہ گھر کے اندر چلا آیا تو عبداللہ کو دیکھ کر عادل ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور عبداللہ عادل کو بولا، تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ بولو۔ عبداللہ نے جب عادل کو کالر سے پکڑا تو عادل بولا، میں اور تمہاری بہن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ عادل کا یہ کہنا تھا کہ عبداللہ نے اس پر جوتوں کی برسات کر دی تھی۔ ارم کو بہت غصہ آیا اور وہ اپنے بھائی کو بولی، بھائی بس کر دو ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ارم کا یہ کہنا تھا کہ عبداللہ حیران ہو گیا کہ کیا یہ میری وہی بہن ہے جس کو میں نے بڑے لاڈ پیار سے پالا ہے، جس کی ہر بات کو میں نے سر آنکھوں پر رکھا ہے، جس کے پڑھنے کے لیے میں نے خود پڑھنا چھوڑ دیا تھا اور جس کی خاطر میں کام سے گھر آ کر گھر کے کام کرتا رہا ہوں کہ میری بہن کالج سے تھکی ہوئی پڑھ کر آتی ہے اور کہیں گھر کے کام کرنے کی وجہ سے وہ پڑھائی میں پیچھے نہ رہ جائے، اور وہی بہن آج مجھے کسی غیر کی خاطر یہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کی خاطر گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ عبداللہ کو بہت غصہ آ رہا تھا، اس نے عادل کو بہت مارا۔ ارم عبداللہ کو روکتی رہی پر عبداللہ نہ رکا۔ پھر ارم نے عبداللہ کو دھکا دیا اور عادل کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ عبداللہ اور شوکت بہت روئے۔ اس کے بعد عبداللہ اور شوکت نے ارم کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی اور عبداللہ اپنی بہن کو یہ سوچ کر ڈھونڈ رہا تھا کہ میری بہن مجھے مل جائے تو میں خود خوشی خوشی اس کی بدائی اس گھر سے کر دوں گا، پر انہیں ارم اور عادل کہیں نہ ملے۔ عبداللہ آج بھی اپنے ابو کو کہتا ہے، ابو میری لاڈلی بہن مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ ابو میرا کیا قصور تھا، میں تو صرف اسے ایک غیر مرد سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ ابو بھائی بہن کے محافظ ہوتے ہیں نا، تو میں تو بس اس کی حفاظت کر رہا تھا، لیکن میری لاڈلی بہن، میری پیاری بہن، میری گڑیا، اس نے کسی غیر مرد کی خاطر ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ کیا والدین اپنی بیٹیوں کی پرورش اس لیے اتنے لاڈ پیار سے کرتے ہیں کہ وہ ایک دن خود بخود ہی فیصلہ کر کے ان کا گھر چھوڑ کر چلی جائیں۔ حالانکہ بیٹیوں کو تو ایک نہ ایک دن والدین نے خود شادی کر کے دوسرے گھر بھیجنا ہی ہوتا ہے، تو کیا وہ ایسے ہی اپنے والدین اور بھائی کے پیار کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گی؟ کیا والدین یا ان کے بھائیوں کا کوئی حق نہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں یا بہنوں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور خوشیوں سے رخصت کریں؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔